اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم شروع کریں گے سورۃ القاریہ، اور قاریہ کا مطلب ہے کھڑکھڑانے والی۔ القاریہ یعنی کہ کھڑکھڑانے والی، وہ کھڑکھڑا ڈالنے والی۔ مل قاریہ، اور کیا ہے وہ کھڑکھڑانے والی، کیا ہے وہ کھڑکھڑا ڈالنے والی۔ وما ادراک مل قاریہ، وما ادراک، اور تم کیا سمجھے، مل قاریہ تو کیا ہے وہ کھڑکھڑانے والی، اور تو کیا سمجھا کیا ہے وہ کھڑکھڑ ڈالنے والی۔ یعنی کہ یہاں پہ کھڑکھڑ ڈالنے والی اٹ مینس کہ یہاں پہ کسی بہت ہی شدید انٹینسو ساؤنڈ کی بات ہو رہی ہے، اور اس سے مراد قیامت ہے۔ اوبویسلی جو قلوب کو سخت فضا اور گھبراہٹ سے اور کانوں کو شدید آواز سے کھڑکھڑا ڈالے گی۔ مطلب یہ ہے کہ حادثہ قیامت کے اس ہولناک منظر کا بیان کیا گیا ہے، پس اس کے بعض آثار جو ہیں وہ نیکسٹ آیا میں بیان کیے گئے ہیں، جس سے اس کی سختی اور اس کی شدت کا قدر اندازہ ہو سکتا ہے۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، یوم یکون جس دن ہوں گے، الناس لوگ، کالفراشی پروانوں کی طرح، المبثوث یعنی کہ بکھرے ہوئے، جس دن لوگ بکھرے ہوئے پتنگے یا بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے۔ یعنی کہ آپ نے جیسے ایک وہ چھوٹے چھوٹے کیڑے نما پروانے ہوتے ہیں جو بالکل ویٹ لیس ہوتے ہیں، بالکل ہلکے سے ہوتے ہیں، اور جو پتنگوں کی طرح بکھرتے اڑتے بکھرتے چلے جاتے ہیں، اور جن کی کوئی خاص ڈائریکشن نہیں ہوتی۔ تو اس میں اسی چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ہر ایک طرف کو بے تابانہ چلا جاتا ہے، یعنی کہ بے چین ہو کے ہر انسان کسی طرف دوڑتا رہے گا۔ گویا ان انسانوں کی پروانوں کے ساتھ تشبیہ کمزوری، بے چینی یعنی کہ کثرت بیتابی اور حرکت کی بے انتظامی میں ہوئی، کہ جیسے پروانے چاہیں وہ ڈائریکشن لیس فلائی کرتے رہتے ہیں، بالکل وہ ویٹ لیس ہوتے ہیں، اور ان کو جہاں ہوا اڑا کے لے جاتی ہے وہ اس طرف اڑتے چلے جاتے ہیں۔ ان کی اپنی نہ کوئی اتنی طاقت ہوتی ہے، نہ اتنی قوت ہوتی ہے کہ وہ اپنی ڈائریکشن ایک ڈائریکشن میں فلائی کر سکے، تو جہاں ان کو ہوا کا زور لے کے جاتا ہے وہ اسی طرف اڑتے چلے جاتے ہیں، وہ اتنے کمزور اور ضعف ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر انسانوں کی بھی بالکل وہی حالت ہوگی کہ جس طرف ان کو وہ ایک اس وقت کی جو ہولناکی اور تباہی لے کے جا رہی ہوگی، وہ اسی طرف اڑتے چلے جائیں گے بالکل پتنگوں کی طرح۔ وہ اس دن وہ اتنے ویٹ لیس اور اتنے کمزور ہوں گے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، وَتَكُونُ اور ہوں گے پہاڑ، الجبالو پہاڑ، کالعہن اون کی طرح یعنی کہ کاٹن کی طرح، المنفوش دھنکی ہوئی رنگین، اور اس دن پہاڑ ایسے ہوں گے جیسے رنگی ہوئی اون یا دھنی ہوئی اون، یعنی کہ جیسے ایک جیسے جو اون ہوتا ہے یا روئی ہوتی ہے، اس کو دھنک کر ایک پہا کر کے اس کو وہ ایک اڑا دیتا ہے، جیسے دھنیا جو اون کو دھنک کرنے والا ہوتا ہے، جب اس کے پاس جو مشین ہوتی ہے جس میں وہ اون کو بالکل روئی اس کا قطرہ ذرہ ذرہ وہ اتنا زیادہ اس کو باریک پیس دیتا ہے کہ اس کا ذرہ ذرہ اڑتا چلا جاتا ہے، وہ ذرہ اتنا ویٹ لیس اور اتنا کمزور ہوتا ہے۔ بالکل اس دن پہاڑ بھی جو ابھی ہمیں اتنے طاقتور اور اتنے مضبوط نظر آتے ہیں، وہ قیامت کے دل کی ہولناکی اتنی شدید ہوگی کہ وہ پہاڑ کو اون کے ذروں کی طرح بکھیر دے گی۔ اسی طرح پہاڑ متفرق ہوگی یعنی کہ بکھر کر اڑ جائیں گے، اور رنگین اون سے اس لیے تشبیہ دی گئی ہے کہ اس دن بہت کمزور، کیونکہ وہ بہت کمزور اور ہلکی ہوتی ہے، اس کو کوئی ویٹ نہیں ہوتا، بہت انتہائی ویٹ لیس ہوتی، تو اس دن انسان کیا ایون پہاڑ بھی اس روئی کی طرح اڑتے چلے جائیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، فَأَمَّا پس جو، من جو، ثقلت بھاری ہوئے، موازینہ اس کے وزن۔ یہاں پر انسان کے اعمال کی بات ہو رہی ہے کہ اس دن جس کے اعمال کا وزن بھاری ہوا، جس کے اعمال وزنی ہوئے، جب وہ تولے جائیں گے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، فَهُوَ سو وہ، فی میں، عیشتٍ عیش و آرام میں، راضیہ پسندیدہ، تو وہ رہے گا پسندیدہ عیش و آرام میں، یعنی کہ من مانتے گزران میں، یعنی جس کے اعمال وزنی ہوں گے وہ اس روز خاطر خواہ عیش و آرام میں رہے گا، اور اعمال کا وزن اخلاص و ایمان کی نسبت سے ہوگا۔
یعنی کہ آپ کے اعمال کی نیت، آپ کے اعمال کا اخلاص وہ تولا جائے گا۔ دیکھنے میں کتنا ہی بڑا عمل ہوگا، لیکن اگر اس کے پیچھے آپ کے خلوص نیت نہیں ہے تو پھر اس کا کوئی وزن نہ ہوگا۔ اسی طرح جیسے سورہ کہف میں بھی اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اگر اعمال کے پیچھے خلوص نیت نہیں ہے تو پھر ان اعمال کا نہ کوئی وزن ہوگا اور نہ ہی ان کی کوئی وقت ہوگی۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ وَأَمَّا مَنْ اور جس کے خفت ہلکے ہوئے موازینہ ان کے وزن، اور اسی طرح جن لوگوں کے اعمال کے وزن ہلکے ہوں گے، یعنی کہ ان کی اس کے پیچھے ان کی خلاص نیت نہیں ہوگی، جسٹ صرف اعمال ہوں گے اور وہ بھی دکھاوے کے ہوں گے، تو فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ فَأُمُّهُ تو اس کا ٹھکانہ ہاویۃ ہاویہ ہوگا، تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا، اور ہاویہ کا معنی یہاں پہ گھڑا لیا گیا ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ وَمَا أَدْرَاكَ اور تم کیا سمجھے، ما ہیہ کیا ہے وہ، یعنی کہ اب تم کیا سمجھے کہ وہ ہاویہ کیا ہے۔ نَارٌ حَامِیَہ وہ ایک آگ ہے دہکتی ہوئی، یعنی جو عذاب اس طبقہ میں ہے کہ کچھ آدمی کے سمجھ میں نہیں آ سکتا، بس اتنا سمجھ لو کہ ایک آگ ہے نہایت گرم، نہایت دہکتی ہوئی، جس کے مقابلہ میں گویا دوسری کوئی آگ کو گرم ہم کہہ ہی نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس کے عذاب سے بچائیں۔ تو ہم اس سورہ کو وائنڈ اپ کر لیتے ہیں، جو کہ قیامت کے دن سے شروع ہوتی ہے اور پھر انسان کے اعمال پہ جاتی ہے، اور پھر اعمال کے بعد ان کے انجام کی طرف جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القاریہ کھڑکھڑانے والی، ملقاریہ کیا ہے وہ کھڑکھڑانے والی، وما ادراک ملقاریہ اور تو کیا سمجھا وہ کیا ہے کھڑکھڑانے والی۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث کہ جس دن لوگ پتنگوں کی طرح بکھرے ہوئے ہوں گے، وتکون الجبال کالعہن المنفوش اور اس دن اس طرح ہوں گے جیسے پہاڑ رنگی ہوئی یا اون دھنی ہوئی۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ جس کی بھاری ہوئی تولے، جس کے اعمال کا وزن بھاری ہوا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ تو وہ رہے گا منمانتے گزران میں، یعنی کہ وہ عیش و آرام میں رہے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ اور جس کی ہلکی ہوئی تولے، جس کے وزن ہلکے ہوئے اعمال کے، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ تو اس کا ٹھکانہ گھڑا ہے، یعنی کہ ہاویہ ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ اور تو کیا سمجھا کہ وہ کیا ہے، یعنی کہ وہ ہاویہ کیا ہے۔ نَارٌ حَامِیَةٌ وہ دہکتی ہوئی آگ ہے، اتنی گرم آگ کہ اس آگ کی انٹینسٹی کی جتنی دنیا کی اور اس آخرت کی کوئی آگ نہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے۔ اللہم اجرنی من النار۔ صدق اللہ العظیم۔